ہے، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے سارا باہر چلی جاتی ہے۔ ارشد خان، عابد خان، شیر خان اور زاہد خان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، چاہے فضا ملک سے انہوں نے رشتہ ختم کر لیا تھا مگر تھا تو خون کا رشتہ۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا ایک سگا بھانجا بھی تھا، اور ارشد خان کو پتہ چلا کہ ان کا ایک سگا نواسا بھی تھا، مطلب فضا کے 2 بچے تھے، جن میں سے ایک ڈی ایس پی تھا جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کی بیٹی بھی اپنے بیٹے کے جانے کے غم میں اس دنیا سے گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے سارا، جو کہ ان کے گھر کی عزت تھی، ان کی بھانجی تھی، ارشد خان کی نوازی تھی، اس کی عزت پر بھی کیچڑ اچھالا تھا۔ وہ لوگ انتہائی بھڑک گئے تھے اور بہت ہی خونی نگاہوں سے ارسل کو دیکھ رہے تھے۔ ارسل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سارا کے بارے میں پوچھ کر اور اس کے کردار پر تہمت لگا کر ارسل نے پاؤں پر کلہاڑی نہیں بلکہ کلہاڑی پر پاؤں دے مارا تھا۔ ارسل بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اگر سارا اسے دیکھ کر خاموشی سے چلی گئی تھی تو اسے بھی چپ رہنا چاہیے تھا۔ اس طرح ارسل کی سرعام بے عزتی نہ ہوتی، نہ ہی ارسل کے خاندان کے راز کھلتے کہ وہ کتنے بڑے مافیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ شیر خان نے انتہائی سرد اور سپاٹ آواز میں ارسل سے اتنا کہا، یہاں سے چلا جائے، وہ دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارسل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ارسل کے جانے کے بعد ارشد خان نے عابد خان سے کہا، عابد خان، کیا ان لوگوں کو تم اپنے بھانجے کا خون، اپنی بہن کی موت اور اپنی بھانجی کی عزت پر وار کرنے پر معاف کر دو گے؟ بدلہ لو گے یا نہیں، یا اس کو بھی تم بھول جاؤ گے کیونکہ اپنی بہن سے تو تم ناراض ہو؟ عابد خان نے کہا، بابا، ناراض میں اس لیے تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان پر کوئی انگلی اٹھائے یا کسی فرد کا کوئی خون کرے۔ ہم خان ہیں اور ہم بدلہ بھول جائیں، یہ تو ہمارے خون میں ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خون کا بدلہ خون اور عزت کا بدلہ بھی خون ہے، ہم اس چیز کا حساب ضرور لیں گے۔ اپنے کمرے میں اپنا سامان سارا پیک کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے لیے لاہور کی ٹکٹ بک کرواؤ، میں واپس آ رہی ہوں، ادھورا کام تھا اسے پورا کرنا ہے، بہت ہو گیا۔ میں تو خاموشی سے واپس آ گئی تھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، مگر عالم فیملی کو برداشت نہیں ہے، لگتا ہے ان لوگوں سے حساب پورا کرنا ہی پڑے گا۔ ڈرائنگ روم میں ارشد خان، عابد خان، زاہد خان اور شیر خان بیٹھے ہوئے انتہائی غصے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا نے یہ ساری باتیں ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائیں۔ تو شیر خان بولتا ہے، کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی سارا سے کچھ پوچھا؟ آپ لوگوں نے تو سارا کو گھر سے ہی نکال دیا تھا، یہ تو مورے ہی تھیں جو سارا کو گھر میں رکھنے پر ضد پر اتر آئی تھی۔ اور اسی دوران شیر خان اپنے ذرائع سے معلوم کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے سارا بہت کامیاب وکیل ہے اور اس نے بہت سارے کیسز جیتے ہیں اور آج تک کوئی کیس نہیں ہاری، اور واقعی اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا۔ شیر خان کی حالت بری ہو جاتی ہے، چاہے پھپھو کا بیٹا تھا مگر تھا تو اس کا پھپھو زاد بھائی نا، جس کو ارسل اور اس کے خاندان نے اس طرح مارا تھا کہ اسی دوران چوکیدار باہر سے آ کے اطلاع دیتا ہے کہ باہر ٹیکسی آئی ہے اور سارا بی بی نے بلوائی ہے، انہیں بلا دیں۔ یہ سنتے ہی سب چونک جاتے ہیں۔ شیر خان انتہائی ناگواری سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر فوراً سارا کے کمرے کی طرف جاتا ہے اور دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سارا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے کولیگ سے فون پر بات بھی کر رہی ہوتی ہے کہ ایک دم شیر خان کو اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے۔ بہرحال سارا اپنے ساتھی وکیل سے کہتی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اور شیر خان سے پوچھتی ہے یہ کیا طریقہ ہے آنے کا، آپ دستک دے کر بھی آ سکتے تھے۔ شیر خان نے کہا، یہ ٹیکسی کیوں آئی ہے باہر؟ سارا نے کہا، مجھے یہاں سے جانا ہے کیونکہ میرے کافی کام ادھورے ہیں جو اب میں پورا کروں گی۔ میں یہاں پر اپنی ماں کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ مما نے کہا تھا مجھے اکیلے نہیں رہنا بابا کے بعد، لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میں کچھ ٹائم کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی عابد سر اور ارشد سر یہی چاہتے ہیں، اور اب تو مجھے میرے واپس جانے کا مقصد بھی مل گیا ہے۔ شیر خان انتہائی بھڑک جاتا ہے اور غصے میں سارا کو دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے اور دونوں ہاتھ اس کے سائیڈوں پہ رکھ دیتا ہے۔ کہتا ہے، اس گھر سے باہر اگر ٹانگیں بھی نکالی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم خان ہیں اور ہم اپنی عزتوں اور خون کا ایسے ہی سودا کر دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، ان لوگوں کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور اب تمہارا ان معاملوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جتنی وکالت کرنی تھی تم نے کر لی، خاموشی سے گھر میں بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں سے حساب لینے سے پہلے مجھے تم سے حساب لینے پڑ جائیں۔ سارا انتہائی ناگواری سے کہتی ہے، تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو۔ شیر خان کہتا ہے، واقعی میں تمہیں پہلے نہیں جانتا تھا، میں تمہیں عام سی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے لاہور میں کتنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے معنی خیزی سے شیر خان کہتا ہے، ابھی تو ایک ارسل آیا ہے تم سے بدلہ لینے، پیچھے پوری ایک فوج تیار کھڑی ہے، کس سے پنگا لوگی؟ ابھی خاموشی سے یہاں پر بیٹھو اور جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ یہ کہہ کر شیر خان کمرے سے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں یہ مذاق کر رہا ہوں یا میری بات کو ہلکے میں لینا، ٹیکسی واپس جا رہی ہے، تم یہاں سے لاہور کیا کہیں بھی نہیں جا سکتی، اسی گھر میں رہو، ہم اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنا اور اپنے بدلے لینا خوب جانتے ہیں۔ یہ بول کر شیر خان ڈرائنگ روم کی جانب جاتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں سارا کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ ارسل کو ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے کچھ ڈاکوؤں نے گھیر کر لوٹنے کی کوشش کی اور مزاحمت میں مارا گیا۔ سارا پر جھوٹا بہتان لگانے کا بدلہ عابد خان نے اور شیر خان نے بہت آسانی کے ساتھ لے لیا تھا، کیونکہ ارسل بھی بہت گھبرا گیا تھا جب سے اسے پتہ چلا تھا
کہ سارہ کا تعلق خان فیملی سے بھی ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ سارہ کا تعلق ملک فیملی سے ہی ہے، اور ارسل کو لگا تھا کہ اب اس نے سارہ کی ہمت توڑ دی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سارہ کی والدہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا تو شاید وہ کچھ سوچ سمجھ کر اور بہت محتاط ہو کر قدم اٹھائے۔ بہرحال ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، ارسل کی موت تو یوں ہی لکھی تھی۔ جیسے ہی سارہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ارسل کی موت ہو گئی ہے، وہ فوراً ڈرائنگ روم کی طرف آتی ہے تو عابد خان سارہ سے کہتے ہیں، ہمارے یہاں عزت کا بدلہ خون، اور خون کا بدلہ بھی خون ہے۔ جو ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے ہم اسے پھر اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل جس سے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سارہ ناگواری سے کہتی ہے، آپ لوگوں کو مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں یہاں وقتی طور پر آئی ہوں، اور آپ لوگ میری وجہ سے اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں تو بہتر ہوگا۔ شیر خان ایک دم غصے سے سارہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو بھڑک کر کمرے میں لے کر آتا ہے۔ شیر خان کا یہ انداز دیکھ کر عابد خان نہایت ناگواری سے خانم سے بولتے ہیں، یہ شیر خان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو زبردستی کمرے میں کیوں لے کر گیا ہے؟ خانم کہتی ہے، آپ تھوڑا صبر کریں، ہمیں اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ خانم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن لہجے میں مضبوطی ہوتی ہے، کیونکہ جب سے ان کو پتا چلا کہ سارہ کے خاندان کو مارنے میں شیر خان کے دوست ارسل اور اس کے خاندان کا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے ان کی پیاری دوست فضا بھی اس دنیا سے چلی گئی، تب سے ان کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ بہرحال شیر خان نے سارہ کو انتہائی غصے سے کمرے میں لا کر پوچھا، تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جب تم سے کہا تھا کہ اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی تو تم کیا فضول بکواس کر رہی تھی سب بڑوں کے سامنے کھڑی ہوئی؟ سارہ نے کہا، میں فضول بکواس نہیں کر رہی تھی، میں صرف یہ بتا رہی تھی کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، میں یہاں پر آپ لوگوں کو تنگ کرنے یا پریشان کرنے نہیں آئی تھی، نہ ہی اپنے کسی مسئلے میں آپ لوگوں کو ڈالنے آئی تھی۔ میں اپنے مسئلے خود حل کر سکتی ہوں۔ میں یہاں پر وقتی طور پر صرف اپنی والدہ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے آئی تھی تاکہ میری والدہ کی روح کو سکون مل سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کروانے کے لیے مدد لوں۔ اور یہ تو آج ارسل اس گھر میں آیا تو یہ سارا تماشا ہوا، اگر نہیں آتا تو آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور میں کچھ عرصے بعد آپ لوگوں سے مل کر دوبارہ اپنی دنیا میں لوٹ جاتی۔ مجھے تو وقتی طور پر ان تمام جھمیلوں سے دور رہنا تھا، مگر اس غلیظ ارسل نے وہ بھی نہیں رہنے دیا۔ اس دوران شیر خان انتہائی گہری نظروں سے سارہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ شیر خان سارہ سے کہتا ہے، بدلہ لینا ہمارا کام ہے اور باقی بدلہ بھی ہم لے لیں گے۔ ارسل نے ہمارے خاندان کی عزت پر انگلی اٹھائی، اس کا بدلہ تو ہم نے لے لیا، مگر جو شاہ عالم اور اس کا خاندان جیل میں ہے اس کو بھی خون کا حساب دینا ہوگا، اور ہم سزائیں نہیں دلواتے، اپنے ہاتھوں سے سزا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمنوں کو بھون دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر شیر خان پلٹنے لگا، پھر ایک دم سارہ کے قریب آیا اور بولا، تم نکاح کی تیاری کرو، 2 دن میں ہمارا نکاح ہوگا اور میں کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں چاہتا، سمجھی تم؟ یہ کہہ کے سارہ کو کمرے میں چھوڑ کر شیر خان باہر نکل گیا۔ ایک لمحے کو تو سارہ حیران ہی رہ گئی، شیر خان اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا؟ اس نے دانت پیس کر اس کی جانب گھور کر دیکھا، مطلب اگر وہ سارہ کو شادی کی آفر کر رہا تھا تو سیدھے سیدھے بھی کر دیتا، یہ دھمکی دینے والا انداز کیا ہوا؟ اس کو سخت برا لگا، لیکن وہ تو شیر خان تھا، اس کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ خاندان نے عالم فیملی کی پوری معلومات نکلوائیں اور جو انہیں سزائیں ہوئی تھیں کسی نہ کسی طرح انہیں رہائی پر باہر نکلوایا۔ عالم فیملی سمجھ ہی نہیں پائی کہ ایک دم سے ان کا ہمدرد کیسے کوئی سامنے آ گیا جو انہیں رہا کروا رہا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے انہیں رہا کروانا ان سے دوستی کرنا نہیں بلکہ انہیں اس دنیا سے ہی اوپر پہنچانا ہے۔ شیر خان نے بظاہر عالم فیملی کو یہ ظاہر کیا تھا کہ ارسل اس کا انتہائی گہرا دوست تھا اور وہ اس سے ملنے کراچی آیا تھا۔ اس کی موت سے شیر خان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور شیر خان چاہتا ہے کہ عالم فیملی اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے جنازے میں شرکت کرے، اس لیے انہوں نے شاہ عالم اور اس کے باپ اور بھائی کو جیل سے نکلوایا۔ باپ اور بھائی جب جیل سے نکل کر جنازے پر پہنچے اور ارسل کو دفنا کر جب وہ نکل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے لوگ نکلے اور انہوں نے نکل کر ان تینوں پر برے طریقے سے فائرنگ شروع کر دی اور وہ تینوں زمین پر وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ دوسری طرف سارہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کے دماغ میں دور دور تک شیر خان کے بارے میں ایسے کوئی خیالات نہیں تھے اور نہ ہی وہ شیر خان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ خانم کے کمرے کی طرف گئے اور ان سے نہایت عزت کے ساتھ معذرت کی اور بولا کہ مورے، شیر خان نے مجھے شادی کا بولا ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ تو مجھے اس گھر میں ابھی تک ارشد خان نے قبول کیا ہے اور نہ ہی عابد خان نے، اور مجھے کسی ایسے گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے جہاں پر لوگ مجبوری میں کسی کو اپنے گھر پر رکھیں۔ ابھی سارہ خانم سے بات کر ہی رہی تھی کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ لاہور میں عالم فیملی کو ضمانت پر رہائی ملی تھی، اور جیسے ہی ضمانت پر رہائی ملی اور وہ ارسل کے جنازے سے فارغ ہوئے تو ان تینوں کو کسی نے قتل کر دیا۔ یہ سن کر سارہ ایک دم حیرت زدہ رہ جاتی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران خانم سارہ کو خاموشی سے دیکھتی ہیں اور کمرے سے چلی جاتی ہیں اور جا کر ارشد خان اور عابد خان کو سارہ کی بات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ بہرحال سارہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے کہ اسی دوران اس کے کمرے پر دستک ہوتی ہے۔
وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو اس کے کمرے میں ارشد خان، عابد خان، زاہد خان تینوں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور آ کے بولتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں اس طرح باہر نہیں جاتی. ہم مانتے ہیں ہمیں فضا پر بہت غصہ تھا اور فضا کا غصہ ہمیں تم پر نہیں اتارنا چاہیے تھا، مگر ایک بات تم بھی مانو بیٹا، تم نے بھی غلطی کی ہے. تم نے ہمیں یہاں آ کر کچھ بھی حقیقت نہیں بتائی. تم تو یہاں آ کر مہمانوں کی طرح بیٹھ گئی کہ تمہیں واپس جانا ہے. تم صرف اپنے ماں باپ اور بھائی کا دکھ بلانے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے یہاں آئی ہو، جبکہ ہم نے اپنی بہن کھوئی ہے، اپنا بھانجا کھویا ہے. اب ہم اپنی بھانجی کو بالکل بھی نہیں کھو سکتے. ارشد خان نے کہا بیٹا تم میں مجھے میری بیٹی فضا نظر آ رہی ہے اور آتی ہے. میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس نے آج تک اپنے نواسے کو نہیں دیکھا اور وہ دنیا سے بھی چلا گیا، اور اب تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی اور تمہیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا اپنا گھر ہے. رہی بات کہ شیر خان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہماری بھانجی ہمارے ہی گھر میں رہے، کیونکہ ہمارے گھر کے بڑے پوتے کی بیوی بن کر. اور شیر خان نے بھی بیٹا یہ فیصلہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا. ارشد خان اور عابد صاحب جب یہ بول رہے ہوتے ہیں تو سارا اچانک بولتی ہے مگر سر. تو عابد خان غصے سے بولتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ تم نے سر کیا لگا رکھا ہے. میں تمہارا بڑا ماموں ہوں اور یہ تمہارے نانا جان اور یہ تمہارے چھوٹے ماموں. اور دوسری بات ہم جانتے ہیں کہ تم ایک کامیاب وکیل ہو، مگر بیٹا ہمیں تمہارے وکیل ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر تم جانتی ہو ہم خان ہیں اور تم ہماری بہن کی آخری نشانی ہو، تو تمہاری حفاظت ہم سب پر فرض ہے. ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھا سکتی ہو، مگر بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم اسی گھر میں ہماری نظروں کے سامنے رہو. 30 سال تک ہم نے اپنی بہن کو نہیں دیکھا، آج وہ نہیں ہے. ارے ہم نے تو اپنے بھانجے کو بھی نہیں دیکھا جو اس دنیا میں ہم سے ملے بغیر چلا گیا. مگر بیٹا اب ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اسی گھر میں رہو اور تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر ہمیں خوشی ہوگی کہ تم ہماری مرضی کے لڑکے سے شادی کرو. جو موقع تمہاری ماں نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم اس کے لیے اپنی پسند سے دولہا ڈھونڈ سکیں، وہ موقع بیٹا تم ہمیں دے دو. عابد صاحب کی یہ باتیں سن کے سارا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ جاتی ہے. اس کے بعد وہ ارشد خان کے پاس آتے ہیں، ان کے گلے لگتی ہے. زاہد خان بھی آ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں تمہارا نکاح شیر خان کے ساتھ ہے، ہم نے سب انتظام کر لیا ہے. سارا خاموش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ واقعی میری ماں نے ان کے ساتھ غلط کیا تھا. اپنی محبت کو پانے کے لیے میری ماں نے اپنے خونی رشتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، ان کی عزت پر داغ لگا دیا تھا. اسی دوران خانم کمرے میں آتی ہیں اور سارا سے نکاح کی بات کرتی ہیں. سارا خاموشی سے سر ہاں میں ہلا دیتی ہے. تھوڑی ہی دیر میں ایک بیوٹیشن آتی ہے اور آ کے سارا کو تیار کرنے لگ جاتی ہے. ہلکے پھلکے کام والے لباس میں سارا خوبصورت لگ رہی تھی کہ مولوی صاحب اندر آتے ہیں. ان کے ساتھ بڑے ماموں، چھوٹے ماموں اور نانا بھی ہوتے ہیں. نانا آ کر سارا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. مولوی صاحب آ کر سارا سے پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں شیر خان سے نکاح قبول ہے؟ اسی دوران خانم بھی کمرے میں آ جاتی ہیں. ابھی سارا چپ ہوتی ہے کہ نانا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں بیٹا جواب دو. تو سارا کہتی ہے جی قبول ہے. مبارکباد کا شور اٹھ جاتا ہے کہ اچانک شیر خان کا شور اٹھتا ہے کہ سارا کو رخصت کر کے اب میرے کمرے میں پہنچا دو. سارا جو اتنی پر اعتماد اور لوگوں کے چھکے چھڑانے والی تھی اب خود ایک دم گھبرا جاتی ہے اور وہ احتجاج کرتی ہے خانم سے کہ یہ زیادتی ہے، مجھ سے صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، رخصتی کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. یہ رخصتی کی بات کہاں سے آ گئی؟ نہ تو مجھ سے نانا جان نے ایسی کوئی بات کی، نہ ماموں نے، اور نہ ہی آپ نے. صرف نکاح کا بولا تھا اور نکاح ہو چکا ہے. میں نے آپ لوگوں کی بات مان لی ہے. مورے ہنستی ہیں اور بولتی ہیں بیٹا ہم بھی نکاح ہی کرنا چاہتے تھے، شادی تو ہم بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، مگر شیر خان اڑا ہوا ہے کہ رخصتی آج ہی کر دیں. اور شیر خان کی بات تو اس گھر میں دادا جان بھی نہیں ٹالتے. اپنے نانا کا نام سنتے ہی سارا کا دل خاموش ہو جاتا ہے، مگر وہ پھر بھی مورے سے کہتی ہے مورے نانا جان نے اپنے پوتے کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے، ہر جگہ اس کی مرضی نہیں چلے گی، میری بھی تو کوئی مرضی ہے نا. ابھی وہ اتنا ہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مورے کی آواز آتی ہے ارے شیر خان اندر آؤ، تمہاری دلہن کچھ بول رہی ہے. تم بیٹھ کر باتیں کرو بیٹا، میں تم لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں. بیچاری نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ شیر خان کو سارا کے پاس چھوڑ کر نکل جاتی ہیں. سارا شیر خان کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور گھبراہٹ میں اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے. اگر وہ شیر خان کو پسند نہیں کرتی تھی تو ناپسند بھی نہیں کرتی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ نکاح کے دو بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے. شیر خان انتہائی گہری نظروں سے سارا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی نگاہوں میں پیار ہی پیار ہوتا ہے. شیر خان کی نگاہوں کی تپش سے سارا کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. شیر خان سارا کے قریب آتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے لو آج تم سے نکاح محبت کرتا ہوں اور اپنی پہلی نظر کے عشق کو حلال کرتا ہوں. میرے علاوہ کوئی تمہیں نظر بھر کر بھی دیکھے وہ نظر میں جلا سکتا ہوں. شیر خان کی باتیں سن کر سارا گھبرا جاتی ہے. پھر تھوڑی ہی دیر میں سارا اپنا اعتماد بحال کرتی ہے
اور شیر خان کو غصے سے دیکھتی ہے اور بولتی ہے آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے نا؟ شیر خان حیرت سے پوچھتا ہے کیا مطلب، کون سا بدلہ؟ مجھے بھی تو پتا چلے تم کس بدلے کی بات کر رہی ہو۔ سارا بولتی ہے وہی جو میں نے آپ کی کافی کے اندر آپ کو نمک ڈال کر دیا تھا، آپ کو اس کا بدلہ لینا تھا نا مجھ سے، تبھی آپ مجھے دھمکی دے کے ڈائننگ روم میں بٹھا کر گئے تھے۔ ابھی سارا اتنا بولتی ہے کہ شیر خان دل کھول کر ہنستا ہے اور بولتا ہے تم نے ثابت کر دیا کہ تم کتنی قابل وکیل ہو، کہ تم نے کتنی آسانی سے اندازہ لگا لیا کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا ہے۔ ارے میں تو تمہاری سوچ کو 7 توپوں کی سلامی دینا چاہتا ہوں سارا شیر خان، اب تم سوچو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ اس ایک کافی کے بدلے میں نے تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنا غلام بنا لیا، اب میں جو چاہے جب چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ شیر خان نے سارا سے کہا، سارا نے کہا کہ ابھی تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو سارا ملک کو ڈرا سکے یا دھمکا سکے۔ مگر اسی دوران شیر خان نے بہت آرام سے کمرے کو لاک لگایا۔ اسی وقت سارا کا اعتماد غائب ہو گیا۔ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ مورے کہاں ہیں؟ مورے نے آنا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، وہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں گی، یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سارا بھوکلا جاتی ہے شیر خان کی بے باکی کو دیکھ کر۔ ارے شور کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے کھانے کا بندوبست تو میں نے کیا ہوا ہے، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے، تمہیں بتایا نہیں تھا میں نے جب تم کچن میں کھانا لینے آئی تھی اس دن؟ اس کو مزید اپنے باتوں سے ڈراتے ہوئے وہ کمرے کی لائٹس آف کر گیا۔ شیر خان لائٹس آن کریں، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں ہے۔ ابھی سارا اتنا ہی کہتی ہے کہ شیر خان اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور بولتا ہے میں جانتا ہوں شیر خان کی جان اتنی ڈرپوک نہیں ہے، لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ ارے وہ تو کھڑے کھڑے کسی کا بھی ہاتھ موڑ کے اسے اس کے گھٹنوں پر لا سکتی ہے۔ سلام کرتا ہوں تمہاری بہادری کو۔ شیر خان اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولتا ہے۔ سارا کی دھڑکنوں نے تیزی پکڑ لی اور بولی آپ پلیز قریب مت آئیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ شیر خان کی قربت میں سارا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ شیر خان نے کہا قریب آنے کے لیے ہی تو شادی کی ہے، اب دور کیسے جاؤں؟ وہ کہتے ساتھ اس کے گالوں پر جھکتا ایک بوسہ لیتا اس کے اندر چنگاری پیدا کر گیا۔ وہ جھٹکا کھا کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ شیر خان نے پوچھا۔ سارا نے گھبرا کر کہا۔ وہ کرنٹ لگا، تھوک نکلتے ہوئے سارا بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر شیر خان خود کو مزید اس کی طرف کھینچا پا رہا تھا۔ وہ تو سارا کو پہلی ہی نظر میں اپنا سب کچھ مان چکا تھا، اس پہ حق نہ ہونے کی وجہ سے کبھی اس کے قریب نہیں گیا، اور اسے سوچا تھا کہ وقت آنے پر جب نانا اور بابا سارا سے راضی ہو جائیں گے تو وہ اپنی شادی کی بات کرے گا۔ مگر جو کچھ ارسل کے آنے پر ہوا اور جس طرح اسے پتا چلا کہ ارسل نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا اور وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا تھا، شیر خان نے اس کے بعد کوئی چانس لینے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں کل کو کوئی اور دعوے دار نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ سارا اس کا پہلی نظر کا پیار تھی۔ محبت معنی اور الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ سارا شیر خان کے لیے کیا تھی یہ شیر خان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، اور جب سے سارا کے بارے میں شیر خان کو پتہ چلا تھا کہ وہ نازک دکھنے والی لڑکی در حقیقت کتنی ہمت والی اور حوصلے والی ہے اور بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دینے والی ہے، تو اس کے دل میں کچھ ڈر بھی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ کچھ بھی ہو، خون تو اس کے اندر میری پھپھو کا ہی ہے، چاہے اس کی زندگی میں کوئی ہو نہ ہو، مگر وکیل ہے، پلٹ کر واپس بھی جا سکتی ہے، اس لیے شیر خان نے کوئی بھی موقع گنوانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب جب سارا اس کے قریب تھی تو آج وہ اس پر پورا پورا حق رکھتے ہوئے دور کیسے رہ سکتا تھا؟ اس نے سارا کو اپنے سینے میں سما لیا اور اس کی مزاحمت کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لایا۔ اپنے اور اس کے بیچ کے تمام پردے گرا گیا۔ وہ کس قدر جنونی تھا سارا کو لے کے۔ شیر خان کے سارا کے اوپر پیار نچھاور کرنے کے انداز سے ہی سارا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے کتنی شدید محبت کرتا ہے، اور اس بات کا بھی سارا کو شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ چاہے کتنی ہی مضبوط، پر اعتماد اور حوصلے والی کیوں نہ ہو، مگر اس معاشرے میں رہنے کے لیے ایک مرد کی تو ضرورت پڑتی ہی ہے، ورنہ معاشرہ اکیلی عورت کو نوچ کھاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ اب سارا کو سمجھ میں آیا کہ اس کی مما نے کیوں اسے وصیت کی تھی کہ وہ اکیلی بالکل بھی نہ رہے، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے نانا کے گھر چلی جائے، ان کے ساتھ ہی رہے، جبکہ سارا خود کو بہت حوصلے والی اور ہمت والی سمجھتی تھی۔ مگر آج شیر خان کا ساتھ پا کر وہ اتنی پرسکون ہو گئی تھی کہ اس کی ساری تھکن ہی مٹ گئی۔ خان مینشن میں تو اس کے بہت سارے اپنے تھے جن میں سر فہرست شیر خان تھا۔ اپنے بھائی کے قاتلوں کو اس نے چاہے سزا دلوائی ہو، مگر اپنے باپ کے قاتل کو تو وہ سزا نہیں دے سکی تھی نا۔ جس نے اس کی عزت کو روندا تھا، اس پر الزام لگایا تھا، اس کی کردار کشی کی تھی، اس سے بھی بدلہ نہیں لے سکی تھی، مگر شیر خان نے صرف گھر سے نکل کے ایئرپورٹ کے راستے میں ہی اسے اس دنیا سے اٹھا دیا تھا، جبکہ وہ شیر خان کا قریبی دوست تھا، مگر اس نے شیر خان کے گھر کی عزت پر گندی نگاہ ڈالی تھی اور شیر خان کے پھپھی زاد بھائی کا قتل کرنے والوں کا بھی ساتھ دیا تھا۔ یہ باتیں واقعی سارا کے لیے اہم تھی۔ شیر خان کی ان باتوں سے سارا کے دل میں محبت کا بھرپور احساس جاگا
اور سارا اس کی باہوں میں سکون سے سو گئی، کیونکہ آج سارا بہت پرسکون تھی۔ چاہے اس کے ماں باپ اور بھائی اس دنیا میں نہیں تھے، مگر وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ شیر خان کی محبت تو بہت ہی پاک تھی، اور اس کا ثبوت شیر خان نے اسے شادی کر کے عزت سے اپنے نکاح میں لے کر بھی دے دیا تھا۔ سچی محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور شیر خان دل کا سچا اور زبان کا پکا انسان تھا، ایک خالص مرد، پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی من پسند عورت کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ اس لیے شیر خان نے فوراً ہی سارا کو زندگی بھر کے لیے حلال رشتے میں باندھ کر اپنا نام دے دیا۔